سب نے نکال لیا مکاشفہ کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت سے ہم سیکھنا شروع کریں 11 آیت سے میں جلد آنے والا ہوں جی جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج نہ چھین لے آمین خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو جی کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے اس آیت کی یہاں پر خدا کے کلام میں جو لکھا ہے میں جلد آنے والا ہوں میں کیا ہوں میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج چھین نہ لے اب یہاں پر خدا رب الاقوال نشر کر رب اپنے بندہ یوحنا کی معرفت کلام کر رہا ہے آمین جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ تاکہ کوئی تیرا تاج تجھ سے چھین نہ لے آمین اب یہاں پر آپ سب نے کیا ہے جو خداوند ہمیں اب یہاں پر 2 چیزیں میں جلد آنے والا ہوں کہہ تو رہا خداوند یسوع مسیح آمین میں جلد آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے آمین اس کا مطلب ہے خدا کا دیا ہوا کچھ نہ کچھ ہمارے پاس ہے آمین یہاں پر ہمیں اگر غور کریں کہہ جو کچھ آمین اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہر ایک شخص کے پاس ہے آمین آمین کتنے لوگوں کو سمجھ آئی ہے جو کچھ تیرے پاس ہے یعنی کہ تھوڑا تھوڑا ہر کسی کے پاس کچھ نہ کچھ خدا نے رکھا ہے اب وہ فرماتا جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رکھ اگر ورشپ کی برکت ہے تو اسے تھامے رکھ اگر کلام سنانے کی برکت ہے تو اسے تھامے رکھ اگر کلیسیا میں دیکھ بھال کی برکت ہے خدمت ہے اسے تھامے رکھ ڈھولک بجانے کی خدمت ہے اسے تھامے رکھ کلیسیا میں دعا کرنے کی خدمت ہے اسے تھامے رکھ الگ الگ خدا نے آپ کو برکتیں دی ہوئی ہیں اور وہ فرماتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رکھ تیری ایمانداری جو تیرے اندر ہے وہ اسے تھام لے کیونکہ ایمانداری کے وسیلہ یسوع مسیح کے وسیلہ اور ہمارا ایمان اسے ہم نے تھامنا ہے جیسے حالات واقعات ہمارے ارد گرد ہو رہے ہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے ایمان سے پھر جائیں گے اسی لیے یہاں پر وہ فرماتا ہے جو کچھ تیرے پاس ہے آمین اور ہمارے پاس یہ کلام ہے جس کو ہم نے اپنی زندگیوں میں اور اپنے دلوں کے اندر تھامنا ہے آمین 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 تاکہ تیرا تاج کو تجھ سے چھین نہ لے یہ کون سے تاج کی بات ہو تاج تجھ سے چھین نہ لے آمین یہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہے آمین جیسے ابھی کائنات نے جواب دیا یہ ہمیشہ کی زندگی کا تاج ہے آمین آمین جو کچھ تیرے پاس ہے یعنی کہ ہماری ایمانداری مسیح یسوع میں ہمارا ایمان ہمارا پختہ ایمان کہتا ہے اسے تھامے رکھ جو کچھ بھی آپ کو خدا نے برکت دی ہے اسے تھامنا ہے اسے ضائع نہیں کرنا کیونکہ اس برکت کے وسیلہ جو کچھ ہمیں خدا دیتا ہے اسی کے وسیلہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کا کیا ملے گا تاج آمین بے شمار ایسے لوگ ہیں بے شمار ایسی بہنیں بھائی ہیں جنہوں نے اپنی برکت کو ضائع کر دیا کوئی ہے یہاں پر بیٹھا ہوا کوئی اور بھی اس کا مطلب ہے خدا ہمیں کچھ دیتا ہے تو اسے تھامنا ہے آمین شروع کے دنوں میں بے شمار ایسے بہنیں بھائی جب اپنی زندگی کے اندر خدا کے کلام کو لیتے ہیں برکت خدا دیتا ہے لیکن ہم اسے تھام نہیں سکتے یہودا اسکریوتی نے اس برکت کو تھاما نہیں ہے یہودا اسکریوتی نے اس برکت کو تھاما نہیں ہے
اس نے وہی کام کیا جو خدا کی نظر میں اچھا نہیں تھا. جو کچھ اس کے پاس تھا جیسے دوسروں نے سنبھالا ویسے اس سے بھی کوشش کرنی چاہیے. خدا یسوع مسیح اس سے بھی جگہ بہ جگہ لمحہ بہ لمحہ کلام سناتا رہا. اور سمسون کے بارے میں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اس کے پاس کتنی طاقت تھی؟ ہاں بھائیوں کے اندر اس کی طاقت تھی. آمین. کیا اس نے تھام کے رکھی اس طاقت؟ جو برکت اس کے پاس تھی اس نے تھامی نہیں تھامی. وہ اپنی برکت کو ایک بڑے گناہ کے اندر ضائع کر چکا تھا. اپنی بڑی برکت کو وہ ایسا شخص تھا کہ گدھے کی جبڑی سے 100 ہزار لوگوں کو مار ڈالتا تھا. لیکن جب اس نے اس برکت کو نہیں تھاما تو وہ دوسروں کے لیے بھی موت کا سبب بن گیا. کیونکہ اس کے سر پر پوری قوم تھی. اس کے سر پر کون تھا؟ پوری قوم اس کے سر پر تھی. پوری قوم کا وہ رکھوالا تھا کیونکہ خدا نے اسے چنا ہوا اور اسے مقرر کیا ہوا تھا. لیکن کیا ہوا؟ وہ اس برکت کو، اس ایمانداری کو تھام نہیں سکا. اسی لیے یہاں پر ہمیں مقدس یوحنا کی معرفت خدا فرماتا ہے کہ جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہ. کوئی تیرا تاج، یعنی کہ ہر شخص کے لیے خدا نے تاج رکھا ہوا ہے. آمین. جو کچھ تیرے پاس ہے، اس کا مطلب ہے جنہیں جنہیں کو کچھ نہ کچھ ہے وے وہ دے پاس دے تاج بھی ہے وے. ہاللویا ہاللویا. آگے فرماتا ہے جو غالب آئے، غالب بھی آنا بہت ضروری ہے. آمین. غالب بھی آنا بہت کیا ہے؟ کس پر غالب آنا ہے؟ اپنی خواہشوں پر غالب آنا ہے. کیونکہ خدا نے ہمیں اسی لیے مقرر کیا ہے کہ ہم غالب آئیں. اور جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے سب کچھ ہمارے پاس ہے. آمین. خدا نے ہمیں بڑا کمپلیٹ بنایا. اگر جسمانی طور پر بھی دیکھیں، ہاتھ پاؤں آنکھیں ہر چیز خدا نے ہمیں اچھی اور زبردستی اور سلامت رکھا ہے. آمین. لیکن یہاں پر روحانی طور پر جو کچھ بھی کسی کے پاس ہے اسے تھامنا ہے. آمین آمین. اور وہ فرماتا ہے جو غالب آئے میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا. آمین آمین آمین. یہ کتنے لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئی ہے؟ اپنے خدا کے مقدس میں، یعنی کہ مقدس کا مطلب ہے خدا کے رہنے کی جگہ، خدا کے رہنے کی جگہ. اور وہ فرماتا ہے میں ایک ستون بناؤں گا. ستون یہ کیا کام ہے؟ آمین. کہتا ہے میں تجھے خدا کے مقدس کے اندر ایک پلر بناؤں گا. آمین. اگر کسی گھر دے وچ پلر نہ ہوئے گھر کی مضبوطی ہوندی ہے تو گھر کی مضبوطی ہوگی. اسی لیے فرماتا ہے کہ میں خدا کے گھر میں تجھے ایک ستون بناؤں گا. اگر کوئی غالب آیا تو اگر کوئی غالب آیا تو میں اسے اپنے خدا کے مقدس میں ایک ستون بناؤں گا. جن بغیر پلنا تو گھر نہیں کھلوندا. ایسے طرح فرماتا ہے جڑا غالب آئے گا وہی انیک خدا دے گھر دے وچ ڈیمانڈ ہے، خدا دے مقدس دے وچ رہن دی انیک دی ڈیمانڈ ہے کہ وہ پلر دا کام کرے گا. آمین. پلر کدی کٹیا کسی نے؟ پلر ہم اسی لیے ڈالتے کہ مضبوط ہمارے گھرانے ہو جائے. آمین. مضبوط ہمارا گھر ہو جائے. آمین آمین. جو غالب آئے. آدمی ہاللویا. جی آگے پڑھے ذرا. وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا. وہ پھر کبھی باہر نہ نکلے گا. ایک کٹ سکتے ہیں اڑ لینا نا ایک بار پلر نکلیا پورا پلر نکلے تو پورا گھر ہی نکل گیا. پھر وہ کبھی باہر نہ نکلے گا اور میں اپنے خدا کا نام اور اپنے خدا کے شہر یعنی اس نئے یروشلم کا نام جو میرے خدا کے پاس ہے آسمان سے اترنے والا ہے
اور میں اپنا نیا نام اس پر لکھوں گا. آمین آمین. خدا ہر ایک شخص پر اپنا ایک نیا نام لکھنے کو ہے، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے تھامے رہنے کی ضرورت ہے. آمین. کتنے لوگوں کو سمجھ آئے گی؟ سب کو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ جس کے کان وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے. آمین. آئیں ذرا اسی باب کی ہم 7ویں آیت سے پڑھے کائنات. اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر آمین. سکتا. جو داؤد کی کیا رکھتا ہے؟ داؤد کی کیا رکھتا ہے؟ یعنی کہ کنجی. آمین. ہمیشہ کی بادشاہی، سلطنت، اختیار وہ فرماتا ہے کہ دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کیا ہے؟ میرا نام روز ساتھ ہو. میں نے ایک دروازہ تیرے سامنے کھول رکھا ہے. آمین آمین. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. میں تیرے کاموں کو، کتنے لوگ ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند ہمارے کاموں کو جانتا ہے؟ کتنے کی کام نے ساڑھے ہم تسی ظاہر کر سکتے ہو خدا اپنے تصویر دے جانتے ہو. میں بھی جانتا ہوں، تسی بھی جانتے ہو. کی کام نے ساڑھے وہ کہہ رہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. خداوند یسوع مسیح نے اس سامری عورت سے کہا کہ تو کتنے شوہر کر چکی ہے؟ ہاں 5 شوہر کر چکی ہے. آمین. تو 5 شوہر کر چکی ہے اور جس کے پاس اب ہے وہ بھی تیرا شوہر نہیں ہے. ایسا مطلب ہے اگر خداوند یسوع مسیح اس سامری عورت دے شوہراں نو جاندا سی، او دے کماں نو جاندا سی، تے واضح خداوند یسوع مسیح پروفیسی کر رہا ہے کہ اج اتھے بیٹھے ہر ایک زندگی دے بارے میں یسوع مسیح جاندا ہے. آمین. اس لیے یہاں پر فرماتا ہے مباشرہ کی کتاب میں تیرے کاموں کو کیا کرتا ہوں؟ جانتا ہوں. دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. آمین. اب یہ دروازہ ہمیشہ کی زندگی کا ہے. اگر ہم غالب آئیں گے تو وہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو بھی جانتا ہوں. اگر ہم غالب آئیں گے تو اس دروازہ کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ یسوع مسیح جسے کھول دے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا. جنہوں یسوع بند کر دے ان کو کھول نہیں سکتا، انہوں کوئی کھول نہیں سکتا. آگے پڑھو گا جلدی کرو. کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. ہاں آمین. تھوڑا جا زور ہے. کتنا زور ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ جدوں خادم کہنا کہ زور لا کے پریکٹس کرو تو جننا زیادہ تساں زور لا کے اونی زیادہ پولیس دے بلے ٹوٹی جاندی. آمین آمین. مثال کے طور پہ کسی نو سارے نو ایک ٹارگٹ دیتا جاتا ہے، 2 بورے پانی کے لاکھ پیچھے کہنا ہے چلو جڑا بن زور لائے گا وہ اگے نہ جائے گا. کون ننگے گا؟ جڑا زور لائے گا وہ اس ٹارگٹ کو بن کرے گا. آمین. مقدس پلوس کی فرماتا ہے دوڑ میں دوڑنے والے بہت ہیں لیکن انعام ایک شخص کو ملتا ہے. پھر کہتے ہیں ایسے دوڑو تاکہ جیت سکتے. آمین. یہ مطلب ہے کہ جڑا زور لاتا ہے خدا دے کماں جڑے اپنے بدن کو خدا دے کماں استعمال کرتا ہے وہ دے واسطے دروازہ کھلا ہوا ہے. آمین. اب وہ یہاں پر فرماتا ہے کہ
तुझ में थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे कलाम पर अमल किया, मतलब थोड़ा थोड़ा सी अमल कर रहे हैं खुदा दे कलाम पर। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਬਾਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਆਮੀਨ। ऐसे तो फरमाना तेरे तो थोड़ा सा जोर है कि तू मेरे कलाम पे अमल कर रहा है। आमीन। कितने लोगों का ईमान है कि हम में जोर है? अगर आप उसके कलाम पर अमल कर रहे हैं तो आप में जोर अभी बाकी है। आमीन आमीन। और मेरे नाम का इनकार नहीं किया, मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आगे पढ़े जरा जल्दी से। देख मैं शैतान के उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा। देख मैं शैतान की उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। आमीन 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 आमीन। आमीन। अब यहाँ पर वो फरमाता देख मैं उन शैतान की जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते और है नहीं। आमीन। अब यहूदी लफ्ज यहाँ पर इस्तेमाल हुआ, यहूदी सच्ची प्रस्तिश है। आमीन। यहूदी ईमान, यहूदी का मतलब है सच्ची प्रस्तिश, ईमानदारी। आमीन। इसलिए यहाँ पर जो अपने आप को ईमानदार कहते पर है नहीं, मैं उन जमात वालों को तेरे काबू में क्या करूंगा? कर दूंगा। आमीन। अगर कोई अपने आप को ईमानदार कहता है, अगर कोई अपने आप को सच्चा परस्तार कहता है, वो फरमाता है देख मैं उन शैतान की उन जमात वालों को तेरे काबू में कर दूंगा जो अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं बल्कि झूठ बोलते हैं। आमीन। आगे पढ़ो जल्दी से। देख मैं ऐसा करूंगा कि वो आकर तेरे पाँव में सजदा करेंगे। आमीन। देख मैं ऐसा करूंगा। आमीन। शैतान की जमात वालों को, शैतान की पूजा और प्रस्तिश करने वाले को खुदावंद कह रहे कि मैं इतना करता कि खुद तेरे कदम चाहे की करेगा। इस ईमान की बुनियाद पर आप खड़े हो, इस ईमान की बुनियाद पर आपने खड़े होना है। इसीलिए फरमाता है देख मैं आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास उसे थामे रख ताकि कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। खुदा उनका कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए वाइस